بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آخری کلاس ہے اور اس میں ہم علم الکلام جدید کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ علم الکلام جدید کے بارے میں چند بنیادی چیزیں سمجھ لیجئے کہ جدید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا فن ہے، نیا موضوع ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الکلام جو فن ہے اس کو جدید اسلوب میں اس کو پیش کرنا، اور جو جدید شبہات ہے اس کے جوابات کے لیے اس کو استعمال کرنا۔ بس یہ مطلب ہے، کوئی نیا فن یا کوئی نئی بدعت ایجاد نہیں کی جا رہی۔ بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ علم الکلام کے ساتھ جدید کا لائحہ لگانا مناسب نہیں ہے، تو ان کو اس حوالے سے درست سمجھ نہیں آئی کہ جدید کا لائحہ اس لیے نہیں لگایا گیا کہ یہ کوئی نیا فن ہے، بلکہ اس کے حوالے سے اگر آپ انتباہات المفیدہ کا مقدمہ پڑھیں گے تو حکیم علامت حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک صفحہ مکمل اس حوالے سے انہوں نے رقم کیا ہے، جس میں انہوں نے علم الکلام جدید کی ضرورت پہ بات کی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ جدید کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے ہاں بنیادی طور پر جب علم الکلام جدید کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو چونکہ یہ ایک نئی اصطلاح ہے، اس لیے اس کا معنی ابھی تک اور اس کا پس منظر اور اس کے موضوعات ابھی تک کوئی کہ حتمی طے نہیں ہوئے، لیکن ہم اجمالی طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے جدید شبہات اور جدید اعتراضات اور جدید فلسفے کے جوابات کے لیے جو طریقہ کار علم الکلام کا مفید ہوگا اور جو عقلیات کے مباحث مفید ہوں گے، وہ تمام کے تمام علم الکلام جدید کے پیرائے میں شمار کیے جائیں گے۔ اب اس حوالے سے کچھ موضوعات میں آپ کی آگاہی کے لیے ذکر کر رہا ہوں، کچھ یہاں لکھے میں آپ کے سامنے یہ عناوین ہے جس میں علم الکلام جدید میں ہم بیس کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر سب سے پہلے مغربی فکر و فلسفہ، جو جدید فلسفہ ہے، ماڈرنزم ہے، جدیدیت ہے، اس کے جواب کے لیے ان کے جو نظریات ہے اس کے جوابات کے لیے جو بحث و تنقید کا پیمانہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی علم الکلام جدید میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 2، جدید تہذیب، یہ جدید یعنی سویلائزیشن، ماڈرن سویلائزیشن، یا اس کو آپ مغربیت کہہ لیں، اس کی رد و قدح کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوگا اس سے بھی ہم علم الکلام جدید کہہ سکتے ہیں۔ انکار حدیث کے فتنے کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوگا، رد انکار حدیث، اس کو بھی ہم علم الکلام جدید کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے الغزو الفکری کے جتنے مباحث ہے، اورنٹلزم کے حوالے سے، استشراق کے حوالے سے، رد استشراق کے حوالے سے جو فن ہے رد استشراق کا، مستشرقین کا مطالعہ، ان کے اعتراضات کے جوابات، ان کی یعنی ان کی لکھی گئی چیزوں پہ تنقیدی بحث، یہ پیمانہ بھی علم الکلام جدید شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وحدت ادیان کا موضوع ہے، تقابل ادیان کا موضوع ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ تمام یہ ادیان باطلہ کے حوالے سے جو بحث ہے، یہ تمام جو ہے ابحاث علم الکلام جدید میں شمار کی جائے گی۔ اس میں بحث کرنا اور مخالفین کا جواب دینا، اور اس کے لیے جو پیمانے استعمال ہوں گے وہ علم الکلام جدید کے پیمانے شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک بڑی بحث ہے سائنسزم کی، یعنی ملحدین نے جو سائنس کا غلط استعمال کر کے جو اعتراضات اسلام پر، مذہب پر، تصورات مذہب پر، اور جیسے مذہب کی پسٹمولوجی پر، علمیات پر، اور مذہب کی اقطاریات ایگزیولوجی پر جو اعتراضات کیے ہیں، ان کے جوابات کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوگا وہ بھی علم الکلام جدید شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح ہیومنزم ہے، فیمنزم ہے، اور لبرلزم ہے، اور اسی طرح کیپٹلزم، کمیونزم، سماجی، معاشی، اور اسی طرح سیاسی جو یہ افکار ہے مغربیت کے، اس کے رد کے لیے ہمارے مفکرین جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ اس کو ہم علم الکلام جدید شمار کریں گے۔ امید ہے اس چیز سے آپ کے، یا جو ہم نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا ہے، اس موضوعات اور کچھ عناوین سے آپ کے سامنے کلام جدید کا خد و خال کچھ واضح ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی یہ افکار، جتنی یہ فتنے اور یہ نظریات، ان کی پیدائش کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 300 سال ان کی عمر ہے،
اور 300 یا سے 400 سال تک جو یعنی جو جدید سویلائزیشن کا جو استعماری غلبہ ہوا ہے عالم اسلام پر پوری دنیا پہ بلکہ، اس کے بعد یہ باقاعدہ نظریات عالم اسلام میں مسلمانوں کے سامنے آئے۔ پھر مسلم عمائدین نے، علماء کرام نے اور عقلیات کے ماہرین نے پھر ان کے رد کے لیے کام شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم ابتدا کر سکتے ہیں علم الکلام جدید کی، اور اس کے بعد پھر اکابرین دیوبند کا ایک بڑا میدان ان کی یہ عقلیات اسلام اور عقلیات کا علم الکلام جدید کا ان کے ہاتھ میں رہا۔ آگے چلے تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کچھ تصانیف فرمائی، ابقات وغیرہ۔ مزید آگے چلے تو محجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا نام ہے۔ اور اسی طرح مناظر حسین گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس خان دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے علم الکلام جدید کے موضوعات، خاص طور پر پھر آخر میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو انتباہات کی صورت میں علم الکلام جدید کے ایک بنیادی یعنی اساسی ایک متن انہوں نے تدوین فرمایا، جس میں ہم اصول کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح تنقیدی مباحث کو جو انتباہات کے نام سے ہیں، 14 انتباہات، ایک تنقیدی مباحث علم الکلام جدید کے، یہ ایک اساسی ایک نمونہ ہے انتباہات المفیدہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب، جو رسائل ہیں، جو تقریریں ہیں، وہ بھی علم الکلام جدید کے تنقیدی مباحث کا ایک نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے اشرف الجواب بھی علم الکلام جدید کے تنقیدی مباحث کا، اور اسلامی تصورات علم الکلام جدید میں ایک بڑا، جیسے علم الکلام قدیم میں اسلامی احکام کے لیم مقاصد مصالح بیان کیے جاتے ہیں، تو علم الکلام جدید میں بھی اس گوشے کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے لیے جدید اسلوب میں جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے، جس میں اشرف الجواب آپ دیکھ سکتے ہیں، احکام اسلام عقل کی نظر میں، یہ دونوں کتاب علم الکلام جدید کا ایک نمونہ ہے۔ تو ان حضرات کی جنہوں نے اسلام اور عقلیات پہ کام کیا ہے، ان کی کتابوں سے ہم ایسے اصول اور ایسی چیزیں ہم جو ہے وہ جدید شبہات کے جوابات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں انتباہات المفیدہ کے 7 اصول ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اصول میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں نیکسٹ سیشن میں، جس میں ہم نے تقریباً 150 قریب کچھ اصول ان کتابوں سے نکالے ہیں، علم الکلام جدید کے عناوین پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو ان اصولوں کی بنیاد پہ ہم جو ہے جدید مباحث میں تنقیدی نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں، اسلامی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے۔ تو علم الکلام جدید کیا ہے، موضوعات کیا ہے، اور اس میں کیا اصول استعمال ہوتے ہیں، پیمانے استعمال ہوتے ہیں، کن حضرات نے اس پہ کام کیا ہے، یہ کچھ تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہوگا۔